کھانے اوقات گزارش کا حسن باہر قائل مہمان خطیب اہل بیت سفیر امن علامہ سید اسد رضا بخاری آپ لاہور سائیں چند ذکر آل محمد بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرجہ الشریف ناد علی مظہر اللجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات، یہ جتنے عزاداران امام مظلوم یہاں اکٹھے ہیں، احسان فرما ان سب کے اوپر خاص کرم نوازی کرتے ہوئے انہیں اس دور کے حسین کا حر بنا۔ پروردگار ان کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، انہیں سچا مولا کے لشکر کا سپاہی بنا۔ دعا ہے میرا مولا جس طرح تو نے مجھے یہاں بھیجا، جس مقصد کے لیے بھیجا، مالک جو کمیاں ان کی رہ گئی ہیں وہ پوری ہو جائیں تاکہ یہ سچے سچے عاشق بن جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم۔ شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے میں رات کے اس ٹائم توفیق امام زمانہ علیہ السلام سے ان دو ذوالجناحوں کی موجودگی میں، علم کی موجودگی میں، میں تمہیں دعوے سے کہہ رہا ہوں امام زمانہ یہاں بیٹھے ہیں، مولا ادھر بیٹھے ہیں۔ جتنی دیر بیٹھنا، غور سے بیٹھنا، وہ دیکھو، دیکھ لیے، یہ گواہی ہے۔ جتنی دیر یہاں بیٹھنا، توجہ کے ساتھ بیٹھنا، جب تھک جاؤ چپ کر کے چلے جانا، بے غوری نہ کرنا، کیونکہ امام زمانہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہاں امیر بھی کٹھے بیٹھتا ہے، غریب بھی کٹھے بیٹھتا ہے۔ مولا فرق مٹا دیتے ہیں بندوں کی امارت اور غربت کا۔ بادشاہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں سب کو اکٹھا کرتے ہیں، کئی کمزور مومن، کئی مضبوط مومن، کئی کس انداز کے مومن، مولا سب کو اکٹھا کرتے ہیں۔ کرتے کیوں ہیں؟ وہ بڑے کریم ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ تھا کیا میں اسے حر بناؤں۔ وہ تجھے حر بنانے کے لیے، کریمی فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ میں آیا ہوں یہ حر بن جائے۔ ہم شعور میں نہیں، لا شعور میں چاہتے ہیں ہم پہ کرم ہو۔ بندے کہتے ہیں نا
اللہ کا کرم ہو تجھ پر. پیسوں کا ملنا کرم نہیں, جائیداد کا مل جانا کرم نہیں, گاڑیوں کا مل جانا کرم نہیں, مولا کا مل جانا کرم. اور جس کو مولا نہیں ملا اس کو کرم ہی نہیں ملا. جس کو مولا مل گیا اس نے کائنات کو پا لیا. اچھا پتہ ہے جس کو مولا ملتا ہے اس کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ماتمی بیٹھے ہو, جوان بیٹھے ہو, میری پچھلے سال کی کوئی تقریر تھوڑی بہت یاد ہو تو تھوڑی تھوڑی کوئی یاد ہو. تمہاری یہ جگہ ہو یا وہ جگہ ہو, دونوں کمال ہے. ہاں, کیونکہ پوچھا گیا تھا اللہ کہاں ملتا ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ ٹوٹی ہوئی قبروں کے ساتھ ملتا ہے, یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ملتا ہے. اللہ امیروں کے پاس نہیں ہوتا. جو ٹوٹے ہوئے دل ہوں, آپ سارے وہی بیٹھے ہو, بڑے اعلیٰ بیٹھے ہو. تھوڑی تھوڑی جو کوتاہیاں ہیں, کمیاں ہیں, وہ تم نے قابو پانی ہیں اس مجلس کے ذریعے, تاکہ وہ بہتر ہو جائیں. ایک میں بات بتاتا جاؤں, انسان کبھی بھی کامل نہیں ہوتا, مکمل نہیں ہوتا. ہمیشہ من المہد الی اللحد, زندہ پیدا ہوتے ہی قبر تک سیکھتا رہتا ہے, طلبگار رہتا ہے. کوئی کہے نا میں مکمل ہو گیا, نہیں. سلمان بھی کہتا ہے میں مکمل نہیں. یہ تو سلمان کا مولا کہتا ہے, سلمان کی کیا بات ہے. وہ بھی اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتا, وہ بھی کہتا ہے میں کامل نہیں. تو بات ہماری چل رہی تھی کرم کی. یہ کرم کیا ہے, کب ہوتا ہے, کس پہ ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ یہ 3 سوال ہیں, اسی پہ میں نے گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلے تو نے اور میں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا. آپ تشریف رکھیں, ویڈیو آپ کو مل جائے گی, سارے مومن آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ تو ویسے ہی کمال ہے, رونق ہے اس علاقے کی ماشاءاللہ. ادھر آ جائیں, میرے پاس آ جائیں, تشریف لے آئیں. ادھر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سارے بہت اعلیٰ ہو, یقین کرو میں تمہاری زیارت کرنے آتا ہوں. ہاں ہاں سچی بات ہے. ہاں تم بہت اچھے ہو. چھوٹیاں چھوٹیاں کمیاں دور ہو گئی نا, ہو سکتا ہے مہدی کا لشکر یہیں تیار ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو میں تیرے سے جو گفتگو کر رہا تھا وہ تھا کرم. یہ کرم ہے کیا, کب ہوتا ہے, کس پر ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ پہلے تو نے اور میں نے فیصلہ کیا کرم ہوتا کیا ہے. یہ دنیا کا مال, دولت, جائیدادیں, گاڑیاں, یہ عہدے, یہ کرم نہیں, یہ امتحان ہے. کیوں؟ جتنا امتحان اتنا سخت پرچہ, معمولی نہیں. یعنی مالک دیتا ہے پھر آزماتا ہے, جس کو نہیں دیتا اس کو نہیں آزماتا. ہاں اس کو نہیں آزماتا جس کو نہیں دیتا. محنت ہر بندہ دنیا میں کرتا ہے, مگر جس کو نہیں دیتا جان بوجھ کے نہیں دیتا. عاشق کئی ایسے بھی ہیں نہیں دیتا, کئی عاشق ایسے ہیں وہ بھاگتے بھی نہیں دولت کے پیچھے, پرواہ ہی نہیں. لاکھوں روپے ان کے آگے رکھ دو دیکھتے ہی نہیں. یہ فقیر کا کام ہے. ہاں فقیر دنیا کی دولت کو نہیں دیکھتا, کیونکہ فقیر کے دل میں علی کی دولت ہے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے بڑے نعرے لگائے تھے مجھے یاد ہے. ماشاءاللہ خوبصورت چہرہ ہے. کبھی بھی کسی کو چہرے کی وجہ سے خوبصورت بدصورت نہ کہا کرو. اللہ سب کو خوبصورت بناتا ہے, سب خوبصورت ہو. کیوں؟ چہرہ جوانی تک خوبصورت ہے,
بڑھاپے میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. جو اصل خوبصورتی اللہ کو پسند ہے یا اللہ کی حجت کو پسند ہے وہ ہے خوبصورت کردار. ہو چاہے جوانی ہو، چاہے بڑھاپا ہو، چاہے بوڑھا کیوں نہ ہو، بنتا حبیب ابن مظاہر ہے. خوبصورت ہے نا، بنتا حبیب ابن مظاہر ہے. کیا کمال حبیب ابن مظاہر کا. حسین جہاں قدم رکھتا تھا، جملہ آ گیا سرکار کا. ہو سکتا ہے سرکار کی روح بھی آئی بیٹھی ہو. ہمارے لیے سرکار ہیں حبیب ابن مظاہر. ہاں استاد ہیں، رہبر ہیں. ممبر پہ کہہ رہا ہوں، رہبر اسے کہتے ہیں جو راستہ دکھائے. مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے پورے سن اعلان کرتا پھروں، اے خبردار کوئی کھڑا ہو پہ کہے نا اللہ مجھے محمد آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، تیری میری جرت ہی نہیں محمد آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے. دعا مانگا کر اللہ مجھے حور کے نقش قدم پہ چلنے. ہماری کیا جرت ہے رسول آل رسول کے نقش قدم پہ چلے. محمد کے نقش قدم پہ چلنے کا مطلب ہے علی بننا. جرت نہیں بشر کی علی بن سکے. اس لیے نوکروں کے بابا، ان کے نوکروں کے وہ بھی چل پڑے تو بڑی بات ہے. یہ جو بندے بڑے 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 نیک بنتے ہیں نا، بندوں کو کہتے ہیں تو گناہگار ہے تو بدکار ہے. کبھی ان سے پوچھو تیرا پردہ امام نے رکھا ہے. مومنوں کو نہ کہا کر وہ گناہگار ہو بدکار ہو. اگر یہ گناہگار بدکار ہوتے مہدی انہیں دادے کی مجلس میں نہ بلاتا. بابا کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے. ہاں بابا اگر ایسی کیفیت ملنگ مجھے دیکھنا پھر نعرہ بھول جائے گا. مجھے دیکھنا بسم اللہ کرو ویسے. اور کیا بات، توجہ ہے. جہاں سے بات شروع کی تھی کرم. کرم کیا ہوتا ہے، کرم کس پہ ہوتا ہے، کرم کیوں ہوتا ہے. میں تجھے گزارش کر رہا تھا، بڑی آسان گفتگو کر رہا ہوں، بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، بزرگ بچے سب سمجھ آئیں. میں نے تمہارے سامنے عربی نہیں جھاڑی، مقصد ہے وہ بتانا ہے. کرم سب سے پہلے عرض کر رہا تھا، کوٹھیاں کاریں مال یہ کرم نہیں. کیونکہ ایک جملہ ہے ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے. لوگ اسی کو کرم کہتے ہیں. کوٹھی بنوائی اوپر لکھوا دیا ھذا من فضل ربی. گاڑی لی اوپر سٹکر لگوا دیا ھذا من فضل ربی. ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں، کسی کی بڑی کوٹھی دیکھ کے بالکل کوئی ضرورت نہیں، ریلیکس. بڑی سے بڑی کوٹھی کیوں نہیں بڑی. میں روایت پڑھ بیٹھا ہوں، معصوم فرماتے ہیں جب ہمارا قائم آئے گا جتنے مخلوق نے محل بنائے ہوں گے محمد کی بیٹی کا حق کھا کر، ان ساروں میں اپنے نوکروں کو بٹھائے گا. کسی کی بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھ کے نہ مروب ہوا کر، گھبرائے نہ کر، کچھ بھی نہیں. یہ چیزیں علی کا مقابلہ کرتی ہیں. تیرے دل میں علی رہتا ہے. خدا کی قسم پوری دنیا کا مال بھی کسی کے پاس ہو نا، تیرا مقابلہ بنتا ہی نہیں. کیوں؟ سارا مال ایک طرف، علی ایک طرف. محنت تیرا کام ہے، کوشش تیرا کام ہے. یہ نہیں کہ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے. محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، مگر جتنی محنت اور کوشش کے بعد جو لنگر اکٹھا کر سکے، روکھا ہے، سوکھا ہے، پانی کے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوتا. ویسے زبان کے نیچے اس تک
اس سے نیچے اس کو کوئی پتہ نہیں، دال آ رہی ہے، گوشت آ رہا ہے، ٹکے آ رہے ہیں، بوٹی آ رہا ہے، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں. یہ جو ڈالو یہ پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے. رولا یہاں کا ہے. 2 دن دال کھانی پڑ جائے نا، یہ بڑا تنگ کرتا ہے. کہتا ہے اوئے یہ کیا ہے، روز دال روز دال روز دال. نا شکر پڑھ، علی کا صدقہ دال مل گئی، شکر ہے. حسنین شاہ جی ایک جملہ سامنے آ گیا، یہ دال فقر کی بہترین نشانی ہے. کیوں؟ دال کھانے سے دل نرم ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے، حقیقت ہے دال کھانے سے دل نرم ہوتا ہے. فقر کے ہاں پکتی ہی دال ہے، نرم ہوتا ہے، بات اثر کرتی ہے. گوشت کھا کے نفس ٹیڑھا بنتا ہے، گوشت کھا کے نفس ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اس لیے فقیر دال کھلاتا ہے. یہ اور بات ہے فقیر خود بچے ہوئے ٹکڑے کھائے، پرانے والے کو دال ضرور کھلاتا ہے. پر بات چل پڑی، دور نہ چلی جائے، بات طویل نہ ہو جائے. رات کا ٹائم ہے لیکن تو جاگ رہے، بڑی بات ہے. کیا بات ہے، کمال ہے. تو توجہ کر، میں بات مکمل کروں. پہلی میں نے کہا کرم کیا ہوتا ہے. پوری دنیا کی دولت کٹھی ہو جائے، کرم نہیں، مولا مل جائے، کرم ہے. کرم ہوتا کس پر ہے؟ اب یہ سوال ہے، بڑا ہے. ہوتا کس پر ہے کرم؟ یاد رکھنا رئیس صاحب جتنے بیٹھے ہو، انتخاب مہدی، سائیں حسنین شاہ جی، توجہ کرنا. کرم ہر بندے کے اندر کی کھڑکی پہ دستک دیتا ہے، ہر بندے کی دستک دیتا ہے. وصول کر لے، لے 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 لے، کر لے وصول، فائدہ ہے تیرا. کئی کہتے ہیں چھوڑ، کرم نہیں چاہیے، گاڑی چاہیے. پھر کرم دستک دیتا ہے، بڑا دستک دیتا ہے ہر بندے کے. یہ نہیں دیکھتا کرم مذہب کیا ہے بندے کا. یاد رکھنا، بڑی اہم بات کھڑا کر رہا ہوں. بڑی، میں نے کہا شہنشاہ زمانہ بیٹھے ہیں، یہ میں نہیں بول رہا، وہ بلوا رہے ہیں. یقین جانو کرم مذہب نہیں دیکھتا. یہ مذہب تیرے میرے بنائے ہیں. میرے محمد کا مذہب سنی شیعہ نہیں ہے، میرے محمد کا مذہب اسلام ہے. میری سرکار کا مذہب ایک ہی ہے، اسلام. اور اسلام نام ہے سلامتی کا، محبت کا، بھائی چارے کا، پیار کا، شفقت کا. مجھے پتہ چلا یہاں ہندو بھی بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں ہندو ہیں. میں بسم اللہ کروں، ان کی ذوالجناح پکڑ کے بیٹھے ہیں. اچھا، ان کی جوتیوں کو بھی سلام میرا. ان کی جوتیوں کو سلام. کیا بات ہے ان کی، خدا کی قسم. میں مٹیاری دیکھ آیا، امام بار گاؤں کے بانی ہیں، ذوالجناح پکڑ کے پھر رہے ہیں. آپ کون؟ میں فلانا کرشن رام، میں لال چند، میں فلانا، میں فلانا. ارے بھئی تیرا حسین سے کیا تعلق؟ اور پنجاب والے لوگ ہیں نا، ہمیں کیا پتا. یہاں کے 4-5-6 سال سے پتا چلا بھی معاملہ کچھ اور ہے. اور بھائی تیرا حسین سے کیا تعلق؟ کہتے جتنا میرا تعلق ہے وہ شاید مسلمانوں کا بھی نہیں ہے. میں نے ایک ٹکڑا پڑھا شاہ جی، اخبار ایک پاکستان میں نکلتا تھا بڑے عرصے پرانے، امروز، شاید نام بزرگوں کو پتا ہو، امروز اخبار نکلتا تھا. اس کے اندر ایک پیس لگا ہوا تھا، بڑا پرانا اخبار تھا. اس کے اندر ایک پیس تھا، اس میں یہ تھا کہ ایک ہندو اچھا یہ ہے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 40-45 سال پہلے کی بات ہے، یہ شاید 50 سال پہلے کی ہو. پہلے اخبار نکلتا تھا بڑا مشہور، امروز. ہو سکتا ہے شاید گوگل پہ سرچ کرے تو وہ مل بھی جائے، پرانے نسخے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک ہندو حسین کے جلوس میں یا حسین یا حسین کرتے کرتے چلتا تھا. اس میں لکھا تھا. اب تو میں عقیدت دیکھ کے حیران رہ گیا.
پیچھے پیچھے چلتا تھا جلوس میں، اس وقت تک جلوس میں چلتا رہتا تھا جب تک جلوس چلتا رہتا تھا. چلا گیا دنیا سے. کیا ہوا؟ لے گئے ادھر جہاں جلائے جاتے ہیں. ان کا اپنا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ، کسی کو اعتراض نہیں. میں دیکھ آیا وہ شریف میں بڑے ہندو ہیں مگر وہ دفناتے ہیں، اپنا اپنا عقیدہ ہے، بسم اللہ. جیسے کیونکہ سختی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. بہرحال امروز اخبار والا لکھتا ہے جی ان کو لے جایا گیا ادھر جلانے کے لیے. جب جلانے کے لیے لے جایا گیا ان کا نہ سینہ جلا نہ ہاتھ جلا. صاحب اخبار لکھتے ہیں نہ سینہ جلا نہ ہاتھ جلا. بڑی کوشش کی، لکڑیاں ختم، پھر اور لکڑیاں آئیں، پھر جلانے گئے، پھر لکڑیاں ختم، پھر آخر تھک گئے، بڑے پریشان ہیں سارے. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ماجرا؟ نہ سینہ جلتا ہے نہ ہاتھ جلتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ ان کے بڑوں سے پوچھا، ہاں بھی کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے جب محرم آتا تھا نا ننگے پاؤں جلوس کے پیچھے حسین حسین کرتا تھا. پھر ایک سمجھدار بندہ آیا، اس نے کہا پورے جہنم کی آگ بھی مل جائے، ہائے 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 ہائے، نہ اس کا سینہ جلا سکتی ہے نہ ہاتھ جلا سکتی ہے، کیونکہ یہ مس ہو چکا ہے محبت حسین میں. بات چل پڑی. میں ایک چھوٹے سا واقعہ تجھے اور بھی سناتا ہوں. مجھے ذرا تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہ ذوالجناح کو تکلیف تو نہیں ہو رہی کھڑے ہوئے، سواریاں کھڑی ہیں، میں جلدی جلدی سے، میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ باتیں کروں لیکن میں سواریاں دیکھ رہا ہوں، مجھے تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے کہ ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اچھا توجہ کرنا، میں عرض کر رہا تھا بات رہنا چاہیے. میں نے کہا کرم ہوتا کس پر ہے؟ کرم مذہبوں کا محتاج نہیں. وہ مذہب یہ بھی بتاتا جاؤں گی، اللہ کرے تیرا میرا امام آئے. اکثر مذہب بات کے بنے ہیں، اصل مذہب اسلام ہے، اصل مذہب محبت ہے. اگر مذہب اسلام اور محبت نہ ہوتا حسین وہب بن عبداللہ کلبی کو علیہ السلام نہ بناتا، ایک عیسائی کو علیہ السلام نہ بناتا، نصرانی کو علیہ السلام نہ بناتا. کرم ہوتا کس پر ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں تاکہ تیری دماغ کے اندر اور دل کے اندر بیٹھ جائے. کرم مذہب کا محتاج نہیں، دستک دیتا ہے ہر ایک کے دل کی کھڑکی پر. لے 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 لے. کئی سمجھدار ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں. لوگوں نے کہا جو اچھے پھل لے آیا وہ سمجھدار ہے، جس نے اچھے کپڑے پہن لیے وہ سمجھدار ہے، جس نے اچھا گھر بنوا لیا وہ سمجھدار ہے. مولا کی عزت کی قسم، سمجھدار وہ ہے جس نے کرم کو لے لیا. یعنی صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک 92 لمحے ایسے ہوتے ہیں، معرفت کی باتیں کھڑا کر رہا ہوں، 92 لمحات ایسے ہوتے ہیں جب کرم بہت زیادہ ہر بندے پہ دستک دیتا ہے. اٹھ جا، جاگ جا، لے لے. تیرا کوئی بھی نہیں کہ باپ کا، اتنا نہ باپ ہے نہ تیرا بیٹا ہے نہ تیرا بھائی ہے نہ تیرا دوست ہے. یہ سب عارضی ہیں، تیری سانسوں کی ڈوری تک ہیں. سانس ختم تجھے میت بنا دیں گے. کرم کہتا ہے وصول کر لے. یہ سب عارضی رشتے ہیں. کرم کہتا ہے میں وہ رشتہ ہوں جو قبر میں بھی تیرے ساتھ. جب کرم دستک دیتا ہے سمجھدار بندے وصول کر لیتے ہیں. جب وصول کر لیتے ہیں دنیا بندے کی بدل جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جو کرم وصول کرتے اس کے اندر سے لالچ ختم ہو جاتی ہے. بس میں نچوڑ دے رہا ہوں، بہت رات کا ٹائم ہو گیا، یہ بھی نہ ہو کہ باتیں سر کے اوپر سے گزر جائیں. جب کرم وصول ہو جاتا ہے حرص ختم ہو جاتا ہے، ہوس ختم ہو جاتا ہے. جب کرم وصول ہو جاتا ہے دنیا کی عورت ماں نظر آتی ہے، بہن نظر آتی ہے، بیٹی نظر آتی ہے، اپنے جیسے گھر والی عورتوں جیسی نظر آتی. جب کرم وصول نہیں ہوتا پھر بندے کہتے ہیں دیکھو کون جا رہی ہے، دیکھو کون جا. کرم جو نہیں وصول کیا، کرم وصول کر لیتا تو دنیا بدل جاتی ہے. دنیا بدل جاتی ہے جو کرم وصول کرتا ہے.
جو کرم وصول کرتا ہے وہ ہر چیز میں غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، پھر یہ غور کرتا ہے یہ جو دانہ مجھ تک پہنچا، جس کی میں نے روٹی کھائی، یہ بھی معمولی نہیں تھا، کہاں زمین میں بویا گیا ہوگا، وہاں یہ پھلا پھولا ہوگا، تنا بنا ہوگا، اس میں اور دانے لگے ہوں گے، پھر اس نے دھوپ جھیلی ہوگی، پھر یہ پکا ہوگا، پھر یہ تھریشر میں ڈال کے دانہ نکلا ہوگا، بھوسا الگ کیا ہوگا، پھر دھانا وہاں سے نکل کے مشین میں گیا ہوگا، مشین میں یہ پیسا گیا ہوگا، پیسنے کے بعد گھر میں آیا ہوگا، خاتون نے آٹا گوندا ہوگا، پھر ایک روٹی بنی ہوگی، پھر اس نے مجھ پہ اپنے آپ کو قربان کیا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، عقل کا استعمال کرتا ہے بندہ، پھر یہ نہیں کہ بس 10 روپے کی روٹی ملی، کھاؤ پیو موج کرو ہضم کرو، نہیں، بندہ غور کرتا ہے میں اس قابل تھا، کیونکہ یہ دانہ اس طرح مجھ تک نہیں پہنچا۔ معصوم فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو ولایت علی قبول کرتی ہے وہی آگے جاتی ہے۔ ولایت علی قبول کی تو سفر کر کر کے تیرے تک پہنچا، لیکن یہ دانہ تجھے کچھ کہتا ہے، بھلا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے ولایت علی قبول کی، اپنے آپ کو تجھ پر قربان کیا، اب تو مجھے کھا بیٹھا ہے، کوشش کر حلال ضرور کرنا۔ شاباش شاباش، آپ کی کیا بات ہے؟ اب کوشش کرنا حلال ضرور کرنا، کھا کے حرام نہ کرنا۔ اور جس طرح یہ فروٹ ہے باہر ملتا ہے، یہ جو آم ہے، اب تو موسم ختم ہوتا جا رہا ہے، آم دیکھیں کتنے روپے کلو ملتا ہے؟ 100 روپے، 100، 120، 150، 200۔ خدا کی قسم 10,000، 10 لاکھ، 10 کروڑ پہ کلو ملے نا، پھر بھی آم کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ معصوم کا پھر فرمان ہے، فرماتے ہیں اس پھل میں اللہ نے مٹھاس ڈال دی جس نے ولایت علی قبول کی۔ اس پھل میں مٹھاس ڈال دے جس نے ولایت علی قبول کی۔ ولایت علی قبول کر کے عام تجھ قربان کرتا ہے اپنے آپ کو تجھ پر، قربان کر کے ایک بات کرتا ہے، کہتا ہے جب تک میں تیرے خون کا حصہ رہوں کوشش کرنا تو بھی میٹھا رہنا، کڑوا نہ ہونا۔ شاباش شاباش شاباش، آپ جیو، آپ کی کیا بات ہے؟ کرم کسی کا محتاج نہیں، کرم مذہب نہیں دیکھتا، کرم ہر دل کی کھڑکی پہ دستک دیتا ہے۔ شاہ جی میں نے حسنین ایسی باتیں نہیں کی ابھی تک، پتہ نہیں ان کا کیا مقدر ہے، مجھے پتہ ہے باتیں روٹین کی کر کے وہاں سے یہ عالی مدد کر چل پڑتے ہیں، ان کا پتہ نہیں کون سی روح بیٹھی ہے یہاں جو پیاسی ہے۔ کرم دستک دیتا ہے، کرم کو سنبھال، کرم کو ضائع نہ کر۔ اگر تو نے کرم وصول کر لیا تیری زندگی سے غصہ ختم ہو جائے گا، ورنہ تجھے بڑے غصے آئیں گے، اس مومن پہ غصہ، اس مومن پہ غصہ، گھر والی بیچاری پہ غصہ، بہن پہ غصہ، ماں پہ غصہ، باپ پہ غصہ، بیٹے پہ غصہ، پھر غصے ہی غصے آئیں گے۔ کرم جو نہیں وصول ہوا، اگر کرم وصول ہو گیا کسی پہ غصہ نہیں کرے گا، اپنا آپ اتنا خوبصورت کرے گا، سارے گھر والے دیکھ کے کہیں گے کہ کیا کمال ہے، ہم بھی اس جیسے بن جائیں۔ کرم جب تیرے اوپر ہو گیا تو شکر میں آ جائے گا، تیرے سے شکوہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ یا شکر ہوتا ہے یا شکوہ ہوتا ہے، جب شکر ہو جائے پھر شکوہ ختم۔ کرم جو ہو گیا، یہی معیار تھا کربلا والوں کا۔ لے آیا میں تجھے کہاں سے کہاں، چلا چلا کے لے آیا،
یہی معیار تھا تیرے علی کے سلمان کا۔ ان کی دل کی کھڑکیوں پہ جب کرم نے دستک دی، ان کی کائناتیں بدل گئی۔ یہ کس معیار پہ فائز ہیں؟ اتنا کرم ہے ان پر، اتنا کرم ہے۔ حسین کہتے ہیں مجھ سے کچھ مانگو، یہ کہتے ہیں آقا بھلا تیرے ہوتے ہوئے تجھ سے اور کیا مانگے؟ کرم ہے نا، کرم نہ ہو تو بندہ بھکاری ہے، سوالی ہے۔ حسین مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے وہ دے دے، میں تیری مجلس میں آیا ہوں، میں مجھے دے گا کیا؟ کرم نہیں ہوا۔ کرم ہو جائے بندہ کہتا ہے شکریہ حسین، تو نے مجھے وہاں بلائے جہاں تیری اماں بھی بیٹھی ہے۔ جب کرم نہ ہو پھر حسین پہ احسان لگاتا ہے بندہ، اور میں نے دیگیں پکائیں، اور میں نے جلوس چلایا، اور میں نے یہ کیا، اور میں نے یہ بنوایا۔ یار میں ہے کیا؟ میں کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہر کام میں بابا میں نہیں، میرے مولا نے توفیق بخشی۔ جیسے تو مجلس سے جائے گا باہر، تیرے سے پوچھیں گے ہاں بھی کہاں گیا تھا، تو کہے گا میں مجلس پہ گیا تھا۔ نا، کرم نہیں ہوا۔ اگر تو نے کرم وصول کرنا ہے تو باہر نکلے کو پوچھے کہاں گیا تھا، کہنا مجھے امام نے بلایا تھا۔ کرم جب ہوتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے، تو اور میں کربلا سے درس لے، ہے ہماری درسگاہ کربلا، یہی درس دیتی ہے کرم وصول کر، بے سوال بن جا، کوئی سوال نہ کر سوائے شکریہ کے۔ جس نے شکریہ ادا کیا سوال نہ کیا وہ کرم میں آ گیا، اور جس نے سوال نہ کیا صرف شکریہ ادا کیا انشاءاللہ وہ امام کے لشکر کا سپاہی بن گیا۔ زندگی میں بھول کے سید کی بات نہ بھولنا، کبھی بھی حسین پہ احسان نہ لگانا۔ کچھ بھی کرو، سبیل لگاؤ، لنگر پکاؤ، لنگر کھلاؤ، امام بارگاہ بنوا دو، کچھ کرو، حسین پہ احسان نہ لگانا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تیرا مولا حسین بیٹھے ہیں گھر میں، ایک بندہ آ گیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، سرکار نے فرمایا علیکم السلام۔ کیسے آنا ہوا؟ سرکار وہ آپ کے کچھ چاہنے والے میرے گھر آئے تھے، سرکار میں نے ان کو اپنے بستر پر بٹھایا، سرکار میں نے ان کو کھانا کھلایا، میں نے ان کی خدمت کی۔ امام فرماتے ہیں ویسے حیرت کی بات ہے، تو کیا کر سکتا تھا؟ تو کہتا میں نے کیا، وہ مہمان ہم نے بھیجے تھے۔ مولا میں نے اپنے بستر پر بٹھایا، لنگر کرا۔ امام فرماتے تجھے پتہ ہی نہیں، جب میرے عاشقوں نے تیرے بستر پر قدم رکھا تیرے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ ہوئے 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 ہوئے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، بس کرم سنبھالا کر، ٹھیک ہے؟ کرم کو ضائع نہ کیا کر، جب دستک دے نا کرم سنبھالا کر۔ کوئی مومن لڑے معاف کیا کر، اپنی آنکھوں کو پاکیزہ رکھ۔ کیوں؟ تیری آنکھیں دیکھتی ہیں غازی کالا، تیری آنکھیں دیکھتی ہیں حسین کی ذوالجناح۔ جو آنکھیں پاکیزہ چیزیں دیکھتی ہیں وہ آنکھیں حرام نہیں دیکھتی ہیں۔ یہ کرم ہے، اس کو سنبھال۔ انشاءاللہ جب تو نے کرم سنبھال لیا مولا ویسے ہی تیرے انتظار میں ہے۔ وہ تو پہلے دعائے عہد بانٹ کے گیا تھا، پڑھتے ہو؟ سارے پڑھتے ہو؟ تھوڑے پڑھتے ہو؟ سید کے آنے کا کیا فائدہ آیا؟ اور سیدوں کی بات تو تم مانتے ہو اور تو کسی کی مانتے نہیں۔ تمہارے لیے کہاں سے پتہ ہے تمہارے لیے دعا عہد کون بیچتا ہے؟ لاہور والی بی بی۔ افسوس ہے پھر بھی نہ پڑھو تو افسوس ہے نا۔ آج پھر بی بی نے بھیجا ہے تیرے لیے، سندھی میں ترجمہ کر کے بھجوائی ہے، لاہور سے آئی ہوئی ہے دعائے عہد۔ یہ ضرور پڑھ، نہیں پڑھ سکتا پڑھے لکھے کو کہے تجھے سنائے،
عربی کے ساتھ ساتھ ترجمہ ضرور پڑھا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ وہ دعا عہد آج پھر تمہارے لیے آئی ہے، پڑھنا چھوڑنا نہیں۔ صبح صبح اٹھنا، امام کو سلام ضرور کرنا، اٹھ کے فوراً بستر سے السلام علیکہ یا بقیت اللہ، اپنے السلام علیکہ یا وارث خون حسین، ہمارا تجھ پر سلام ہو۔ بادشاہ بڑا کریم ہے، کرم فرمائے گا۔ صلی علی محمد۔ ہاں، کون سید سجاد؟ بڑا مشکل سا مضمون بھائی نے ذمہ لگایا ہے۔ میں سرکار کے لیے جب ارادہ کرتا ہوں نہ پڑھوں، کئی دفعہ سوچتا ہوں کہاں سے شروع کروں، کہاں تک پڑھوں۔ سجاد مرق کا درد ہے، ہائے ہائے، کوئی راستے کا ایسا مقام نہیں جہاں سید سجاد کے خون کے آنسو نہ ہو، مسلسل بہاتا رہا۔ جب مدینے کا ایک واقعہ سنا دوں، ہاں، تیرے مولا کا صحابی ہے عروہ غفاری، یہ وہ صحابی ہے یا علی کا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کوفے سے جب علی کی بیٹیاں علی کے کہنے پر آئی تھی نا، کوفے مدینے سے آئی تھی، سب سے آگے محملوں کی مہار اس نے پکڑی بھی تھی۔ یا علی نے خود فرمایا تھا عروہ غفاری کو، حسن بیٹا مہار پکڑانا اس کو سنائی کم دیتا ہے اور اس کو دکھائی بھی کم دیتا ہے۔ بابا وجہ؟ فرمایا اس لیے ہو سکتا ہے محملوں میں میری بیٹیاں کوئی بات کریں، کسی کے کان میں نہ پڑے۔ علی برداشت نہیں کرتا، بڑا سوچتا رہا اس جملے کو۔ میں نے کہا یا علی، یہاں تو عروہ غفاری کو مہار دلوائی ہے، آواز نہ پہنچے، اس وقت کہاں تھا جب تیری بیٹیاں خطبے دیتی رہی، بازاروں میں خطبے دیتی رہی، درباروں میں خطبے دیتی رہی۔ اللہ اکبر، یا حسین یا حسین۔ تیاری ہو رہی ہے مدینے سے اس مظلوم قافلے کی۔ سید سجاد تلوار لے کے مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، کوئی باہر نہ نکلے۔ محمد کی بیٹیاں گھر سے باہر نکل رہے ہیں، کوہرام مچا ہے پورے مدینے میں۔ واہ غربتا، واہ مظلوما، واہ غربتا، واہ مظلوما۔ اتنا کوہرام ہے، اتنا کوہرام ہے۔ عروہ غفاری گھر میں بیٹھا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے یہ اتنی اونچی آواز سنتا ہے جتنی بجلی کی کڑک ہو۔ اتنا کوہرام تھا، بیٹی کو کہتا ہے کہیں بجلی چمک رہی ہے؟ بیٹی نے زور سے کہا بابا بجلی نہیں چمک رہی، مدینے والے غریب مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ جب کہا نا مدینہ چھوڑنے، بیٹی کو کہتے ہیں مجھے سہارا دے، مجھے لے چل سردار حسین کے پاس۔ بابا کیا کرو گے؟ میں سردار حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھوں گا۔ آقا مدینہ نہ چھوڑو، آقا تیرے بغیر مدینہ بڑا ادھورا ہے۔ بیٹی نے آسرا دیا، چل پڑا۔ نکڑ پہ سید سجاد تلوار بے نیام کر کے پہرا دے رہے ہیں۔ جو ہی سایہ آیا نا عروہ غفاری کا، تیرے سید سجاد نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ فوراً امام مظلوم آ گئے، آگے کہتے سجاد بیٹا اللہ اکبر کی صدا بلند کی، کیا ہوا؟ بابا وہ دیکھیں سایہ آیا۔ امام فرماتے ہیں یہ تیری جد کا صحابی ہے عروہ غفاری، بیٹا اس کو صحیح نظر بھی نہیں آتا، سنائی بھی نہیں دیتا۔ سید سجاد آواز دے کے کہتے ہیں بابا اس کو سنائی نہیں دیتا، محمد کی بیٹیاں تو دیکھیں گی نا اسے۔ سجاد کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ آ یار مل کے سید سجاد کو کہیں مولا اس وقت کیا کیفیت تھی جب آل محمد کی غیرت چلتی رہی۔ جانے لگا نا ہر شہزادہ میدان میں، چاہے وہ غازی عباس تھا چاہے وہ علی اکبر تھا، ضرور سید سجاد سے ودا کر کے جاتے تھے۔ اچھا سجاد ہم جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے سجاد علی اکبر کو بھی کہتا ہے، جاتے جاتے غازی کو بھی کہتا ہے، اپنے بابا کو بھی کہتا ہے۔ ایک جملہ کہتا ہے سارے جا رہے ہو، آسان کام چن لیا ہے سب نے، شہید ہو جاؤ گے، مشکل کام میرے ذمہ ہے۔ کربلا کے میدان میں سر کٹانا آسان ہے، پھوپھیوں کو بازار لے جانا بڑا مشکل ہے، پھوپھیوں کو دربار لے جانا بڑا مشکل ہے۔ وَسَيَّلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْكَانِ وَأَيَّنْ كَانِ مَاتَمِ حسین۔